کہ والہدا وہی دین ہے، وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلم کہ ہم سرنڈر کر جائیں لرب العالمین سارے مخلوقات کے پروردگار کے سامنے، وان اقیموا الصلاۃ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اقیموا الصلاۃ کہ قائم کرو نماز کو، واتقوہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہو الذی اور یہی اللہ وہ ذات الیہ تحشرون کہ اس کے پاس آپ کو جمع کیا جائے گا، وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات خلق السماوات جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق بغیر کسی نقص کے، بالحق زمین بغیر کسی نقص کے اور آسمان بغیر کسی نقص کے۔ آپ ذرا نکالیں سورہ الملک 29ویں پارے، تبارک الذی تبارک برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، الذی وہ اللہ تعالیٰ بیدی کہ اس کے اختیار میں الملک مکمل بادشاہی ہے، مکمل بادشاہی اس کے اختیار میں، کلنٹن کے اختیار میں مکمل بادشاہی نہیں، تبھی تو اس کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہی اللہ تعالیٰ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر ایک چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، کانگریس پر اس کا کوئی اختیار نہیں، یہ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والی۔ الذی وہ اللہ تعالیٰ خلق الموت جس نے پیدا کر دیا ہے الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم کے ٹیسٹ کریں آپ کو، ایکم احسن عملا کہ کون آپ میں سے بہتر ہے عمل کے اعتبار سے، وہوا اور وہی اللہ تعالیٰ العزیز غالب ہے، الغفور بخشنے والا ہے، غالب ہے پکڑ سکتا ہے ہر کسی کو، لیکن الغفور بخشنے والا ہے۔ اگر کوئی ندامت کا اظہار کرے تو پھر وہ اپنے غلبے کا اظہار نہیں کرتا، کوئی ہمبلنس کا مظاہرہ کرے تو اللہ کریم نے فوراً العزیز کے بعد الغفور کہہ دیا، کیونکہ عزیز کا تصور آپ کر کے وہ العزیز اللہ تعالیٰ جبروت والا ہے، جس طرح چوہدری صاحب نے کیا بڑے غصے میں، وہ العزیز اللہ تعالیٰ عزیز، عزیز نہیں کہ ہر کسی کو پکڑ سکتا ہے، کوئی اس سے چھوٹ نہیں سکتا۔ تو پیچھے انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ پھر تو مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے، تو رائٹ اوے اللہ نے کہہ دیا الغفور وہ بخشنے والا بھی ہے، لیکن کوئی ذرا آگے تو آئے، ندامت کا اظہار تو کرے کہ میں نے کر دیا ہے جی، بس میں معذرت ہوا، میری گناہ کو معاف فرمائے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي وہ اللہ تعالیٰ خلق جس نے پیدا کر دیا ہے سبع سماوات 7 آسمانوں کو طباقاً تہ در تہ، سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن آپ نہیں دیکھ سکتے، فی خلق الرحمن اللہ کی کریشن میں من تفاوت کوئی کوتاہی اور نقص، کوئی ڈیفیکٹ آپ نہیں معلوم کر سکتے، ما ترى آپ نہیں ڈھونڈ پا سکتے فی خلق الرحمن اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں من تفاوت کوئی نقص اور ڈیفیکٹ۔ فرجع البصر آپ دوڑائیں اپنے نظر کو، ہل ترى من فطور آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کوتاہی کو، ثم ارجع البصر پھر بار بار دوڑائیں اپنے نظر کو۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کہ آج دوڑائیں آج بھی ٹائم ہے، آج ہی ٹائم ہے اور پھر جو ہے نا ٹائم باڑ ہو جائے گا، نہیں کوئی ٹائم باڑ نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب تک آپ زندہ ہیں تو نظر دوڑاتے رہے، اگر کوئی کوتاہی نظر آئے تو پھر ہمیں انفارم کر لیں۔ ایررز اینڈ اومیشنز آر ایکسیپٹڈ، کہ غلطیوں کا ازالہ کیا جائے گا اگر کوئی غلطی آپ کو نظر آئی۔ الذی وہ اللہ تعالیٰ خلق 7 سماوات جس نے پیدا کر دیا ہے 7 آسمانوں کو طباقاً تہ در تہ، فرج ما ترى آپ نہیں دیکھ سکتے نہیں ڈھونڈ سکتے فی خلق الرحمن اللہ کی پیدائش میں بن تفاوت کوئی نقص اور کوتاہی۔ فرج البصر دوڑائیں اپنے نظر کو، ہل ترى آیا آپ ڈھونڈ پا سکتے ہیں من فطور کوئی نقص اور ڈیفیکٹ۔ ثم ارجع البصر اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اظہر کو کوئی اعتراض ہے کہ اس بار میری نظر وہ میری جو آنکھیں ہیں وہ ذرا گڑبڑ ہو رہی تھی، اس میں خارش ہو رہی تھی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے کون سا دروازہ بند کر دیا؟ انٹل یور ڈیتھ بار بار آپ دیکھتے رہیں، اگر کوئی کوتاہی ہو تو پھر ہمیں فون کر لیں۔ ثم ارجع البصر اور پھر دوڑائیں بار بار اپنے نظر کو، کرتین بار بار بس دیکھتے رہیں اور پھر واپس، اور پھر دیکھتے رہیں اور پھر واپس، اور پھر تھوڑی دیر چائے پئیں اور پھر دیکھیں اور پھر واپس، اور لنچ کرنے کے بعد پھر دیکھیں، صحیح جس وقت موڈ آپ کا بنے اسی وقت دیکھتے رہیں اور ڈھونڈ نکالیں اگر کوئی کوتاہی ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین پھر آپ دوڑائیں اپنے نظر کو، کرتین بار بار، ینقلب الیک البصر ہر نمبر پہ ینقلب واپس آ جائے گا آپ کے پاس آپ کی نظر، خاسئن ناکام مینس کہ جس کے لیے آپ تگ و دو کر رہے ہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی،
خاسئن ناکام، وہ حسیر اور وہ تکا ماندہ ہوگا، وہ حسیر اور وہ آپ کا نظر وہ تکا ماندہ ہوگا، دن بھر میں دیکھتا رہا، ڈھونڈ پاتا رہا، کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی تو وہ تک جائے گا اور ناکام واپس لوٹ کے آئے گا، ناکام واپس لوٹ کے آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا اور تاکہ ہم نے مزین بنا دیا ہے، ڈیکوریٹ کر دیا ہے، السماء الدنیا یہ قریب والی فضا، بمصابیح بہترین قمقموں سے، وجعلناها اور ہم نے بنا دیا ہے بعض قمقموں کو رجوماً بمب للشیاطین شیطانوں کے لیے، وآتدنا لهم عذاب السعیر اور تیار کر دیا ہے ہم نے شیطانوں کے لیے عذاب السعیر اور تیار کر دیا ہے ہم نے لہم شیطانوں کے لیے عذاب السعیر جلتے آگ کی عذاب، وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں اپنے پروردگار کے ان کے لیے عذاب جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے وہ، اذا القوا فیہا جب انہیں پھینک دیا جائے گا اس آگ میں، سمعوا لہا شہیقا تو وہ سنتے رہیں گے اس آگ کے لیے شہیقا بہت بری آواز، وہ جسے کان پھٹتے جائیں گے، وہی یتفورو اور وہ آگ ابلتا رہتا ہے، تکادو تمیز من الغیظ تکادو اور ایسا ابلتا ہے، تکادو تمیز من الغیظ کے قریب ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے تار تار ہو جائے، کہ وہ غصے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ محاورہ ہے کہ فلاں غصے سے پٹ رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہو جہنم کی آگ ایسے غصہ ہے میرے دشمنوں کے لیے کہ ممکن ہے کہ وہ غصے سے پٹ جائے خود اپنے تئیں، تکادو تمیز من الغیظ قریب ہے کہ وہ پٹ جائے غصے کی وجہ سے، کلما القی فیہا فوجن اور جب بھی ڈال دیا جائے گا اس آگ میں فوجن ایک گروہ، سألہم خزنتها تو پوچھ لے گا اس گروہ سے خزنتها گارڈز اس دوزخ کے، الم یاتکم نذیر آیا نہیں آیا تھا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا، قالو وہ کہہ دیں گے بلا ہاں قد جاءنا آ گیا تھا ہمارے پاس نذیر ڈرانے والا، فکذبنا ہم نے جھٹلایا اس کو، وقلنا اور کہہ دیا ہم نے ما انزل اللہ من شیء کہ نازل نہیں کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی وحی، ان انتم الا فی ضلال کبیر نہیں ہے آپ لوگ او ڈرانے والوں پیغمبروں یا مولویوں، نہیں ہے آپ لوگ الا فی ضلال کبیر مگر بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، وقالوا لو كنا نسمع او ناقل اور وہ کہیں گے لو كنا نسمع اگر ہم ہوتے نسمعو کہ سن سکتے تھے حق کی بات کو، او ناقلو یا سمجھ سکتے تھے حق کی بات کو، ما کننا فی اصحاب السعیر تو نہ ہوتے آج ہم دوزخیوں میں سے، فاعترفوا بذنبہم وہ ایڈمٹ کر جائیں گے اپنے جرم کو، فسوقا لاصحاب السعیر تو بہت بڑی عذاب ہے دوزخیوں کے لیے، ان الذین وہ لوگ یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بالغیب انسین صورت میں، لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑی اجر، واسروا قولکم او اجہروا بہ واسروا قولکم اور چھپے چھپے کرتے ہیں آپ اپنی باتوں کو، او اجہروا بہ یا عیانن کرتے ہیں، انہ یہ اللہ تعالیٰ علیم علم رکھنے والا ہے بذات الصدور سینے کے چھپے ہوئے رازوں پر، الا یعلم من خلق الا یعلم آیا نہیں جانتا ہوگا سینے کے راز کو، من وہ اللہ تعالیٰ خلق جس نے اس سینے کو پیدا کیا ہے، الا یعلم اللہ کریم نے فرمایا کہ میں سینے کے راز کو جانتا ہوں، اچھا سینے کے تو اللہ کریم نے بس فوراً کے دیکھا لا یعلم من خلق جو اللہ اس کا انوینٹر ہے اس کا کریٹر ہے وہ اس سینے کے راز کو نہیں جانتا، الا یعلم آیا نہیں جانتا وہ اللہ تعالیٰ خلق جس نے اس سینہ کو پیدا کر دیا ہے، وہ ہوا اور یہی اللہ تعالیٰ اللطیف دوربین نظر رکھنے والا ہے، الخبیر اور بہت پکی انفارمیشن ہے اس اللہ تعالیٰ کی، هو الذی یہی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جعل لکم الارض جس نے بنا دیا ہے آپ کے لیے زمین ذلولا مسخر کہ جہاں اور ذلول کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اس کی سختی کی ضرورت ہو تو یہ انتہائی سخت رہتی ہے، آپ کے 120 منزلہ عمارت کو شکاگو میں ٹھہرائے ہوئی ہے، 120 منزلہ عمارت کتنی برڈن ہوگی اس کی، کتنے اس کا ویٹ کتنا ہوگا، کوئی 10-15 ٹن، تو ضرور کا کہ جہاں آپ کو اس کی سختی کی ضرورت ہے تو دیکھیے شکاگو میں اور وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر 110 منزلہ عمارت کو کیسے نیو یارک میں اٹھائے ہوئی ہے، اور کتنے سارے برڈن والے ٹرین اس پہ دوڑتے رہتے ہیں، اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو کچھ نہیں، اور جہاں آپ کو نرمی کی ضرورت ہے تو اتنا تھوڑا سا آلہ آپ لے کے اس کی تہوں میں جا پہنچتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھیے جب سختی کی ضرورت ہے وہاں کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آئے گا، جب آپ کو نرمی کی ضرورت ہے تو مانا یہ کہ کوئی کوتاہی اس میں ہے نہیں، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ
وَيَوْمَ يَقُولُ کن فیکون، اور اس دن یقول جو کہے گا کن کہ موجود ہو جا، فیکون تو موجود ہو جائیں گی ساری چیزیں. قولہ الحق، اللہ تعالیٰ کا فرمان، الحق وہ سچا ہے. قولہ الحق، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اس اللہ کے لیے الملک اختیار کامل ہے. یوم ينفخ فی الصور، اس دن جب پھونک اور بلو کیا جائے گا، فی الصور اسرافیل والے لاؤڈ اسپیکر میں، اسرافیل والے لاؤڈ اسپیکر میں، تو اسی دن اللہ کے لیے کامل اختیار ہے. اسی دن اللہ کے لیے کامل اختیار. تو اسرافیل 2 بار بلو کرے گا. گزر گیا تھا. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. اللہ کریم نے سورہ زمر کے اندر کہہ دیا کہ نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، کہ اسرافیل بلو کرے گا، سارے لوگ گر جائیں گے، ختم، دنیا ہی ختم. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا بلو کرے گا آفٹر 40 ایئر، فاذا هم قیام ینظرون. وہ سارے یہ جو مشروم ہوتے ہیں، مشروم جس طرح ابھر کے نکلتا ہے زمین سے، فاذا هم قیام ینظرون. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے انسان مشروم کی طرح اٹھے نکل آئیں گے. فاذا هم قیام ینظرون. اب آپ باٹنی والوں کے پاس جائیں کہ یہ مشروم کی خصوصیت کیا ہے، اس کی نیچرل گروتھ وہ کس انداز سے ہوتی ہے، تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ پیغمبر نے یہ بات اس انداز سے کیوں کی. کسی دوسری چیز کی مثال بھی دے سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مثال دیتے تو چونکہ آپ تو سائنٹسٹ نہیں تھے، یہ سائنٹسٹ تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کوئی فزیشین تھے، کوئی سرجن تھے، ہاں کوئی فزکس کے ماہر تھے، کیمسٹری کے ماہر تھے، ایروسپیس انجینئر تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بس صرف پیغمبر تھے. کیا تھے؟ پیغمبر. جو بات کرتے تو وہ تو خالق کائنات کی طرف سے القاء ہوتی اس کی دماغ میں، اور وہ اپنی زبان سے کہہ جاتے، وہ اپنی زبان سے کہہ جاتے. صحابہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب، سارے انسانی بدن کو زمین کھا جائے گی لیکن عجب الذنب کو نہیں کھائے گی. عجب الذنب کو نہیں. تو عجب الذنب کا تو ایک مفہوم یہ ہے، یہ جو اسپائنل کارڈ ہے جس کی انتہا ہوتی ہے، جہاں ڈارون کہتا ہے کہ وہاں سے دم کٹا ہوا ہے، جہاں ڈارون کا قول ہے کہ وہاں سے دم کٹی ہوئی ہے، مینس ڈارون کا جو فلسفہ ہے. عجب الذنب یعنی وہ ٹیل کی جو انتہا ہوتی ہے، دم کی انتہا ہوتی ہے. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اسپائنل کارڈ یا بیک بون کا وہ حصہ اسے خاک نہیں کھائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ نے فوراً سوال کری وما عجب الذنب، کہ یہ عجب الذنب کیا چیز ہے. حالانکہ یہ ایک ویل نون اصطلاح تھی، لیکن صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، انہیں پورا پتہ لگ جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دا کانٹیکسٹ ہی یوزڈ دی ورڈ عجب الذنب، ہی مینٹ سم تھنگ ایلس، کہ جس کانٹیکسٹ میں اس نے عجب الذنب کو استعمال کر دیا ہے، اس سے اسپائنل کارڈ یا بیک بون یا اس کی وہ انتہا مراد نہیں. تو فوراً صحابی نے پوچھ لیا وما عجب الذنب، یہ جو عجب الذنب کا آپ کا کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بجا اس کے کہ وہ کوئی زوالوجی کے فیلڈ میں چلے جاتے، کیونکہ وہ زوالوجی کے ماہر تو تھے نہیں، کوئی پی جی تو نہیں کر سکتے تھے کہ اس نے زوالوجی پڑھانا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس مثال دے دی مثل حبۃ خردل، یہ انسانی بلڈ یا انسانی بدن کا وہ ٹشو ہے مثل حبۃ خردل جو سرسوں کے دانے جیسا ہے. تو عربوں کو سب سے زیادہ باریک چیز کی مثال خشک زمین میں جہاں پہ صرف سرسوں کا دانہ ہی سب سے قلیل ترین ایٹم ہوا کرتا تھا، سب سے صغیر ترین اور چھوٹا ایٹم ہوا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حبۃ خردل، یہ ایک ایسا ذرہ ہے جس طرح مسٹرڈ گرین ہے، جس طرح مسٹرڈ. آج کی دنیا نے کلاؤننگ کا جو مسئلہ پیدا کر دیا، ہاں ڈی این اے، تو وہی ڈی این اے کا ذکر کر رہا تھا کہ مثل حبۃ خردل. اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈی این اے سے کیا تعلق تھا؟ وہ کوئی اسپیڈ کا ماہر تو نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اللہ کے لیے اختیار کامل ہے. یوم اس دن ينفخ جب لو کیا جائے گا، فی الصُّورِ، فی الصُّورِ، سور وہ قرن کو کہتے ہیں، قرن مین ہارن، ایچ او آر این، ایچ او. تو ہارن تو ویسے سین کو کہتے ہیں، لیکن لاؤڈ اسپیکر والے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہارن کہتے ہیں. یوم ينفخ فی الصُّورِ، جب ہارن میں آواز لگائی جائے گی، ہارن میں آواز لگائی جائے گی، اور جو بعض بادل موت کی آواز ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے الفاظ میں اسے بیان کر دیا ہے کہ اسرافیل کہے گا کہ ایھا العظام النخرہ والاجساد البالیہ واللحوم المتمزقہ والاوصال المتفرقہ هلموا الی عرض الرحمن. او انسانی جثو جو ریزہ ریزہ ہو چکے ہو، وہ جائنٹس جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہو، واللحوم المتمزقہ، اور وہ گوشت اور پوست جو خاک کے ساتھ خاک ہو چکے ہیں، ہلموا الی عرض الرحمن، اللہ کو حکم پیشی کے لیے حاضر ہو جائیں. لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اتقوا کہ ڈریے، ما بین ایدیکم وما خلفکم، ان اعمال سے جو آپ کے آگے پیچھے ہیں، جو برے اعمال آپ کر رہے ہیں ان سے ڈریے. مینز انہیں اسے ایوائڈ کریں، انہیں ایوائڈ کریں. جو آگے پیچھے آپ برے اعمال کرتے رہتے آگے پیچھے، تو اسے چھوڑ دیں.
لعلکم ترحمون تاکہ آپ لوگوں پہ رحم کیا جائے، وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے یا کوئی قرآنی آیت اللہ کے آیات میں سے، الا کانوا عنہا معرضین مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے انفقوا کہ خرچ کریں مما اس مال سے رزقکم اللہ جو دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے، قال الذین کفروا تو کہہ دیتے ہیں وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، للذین آمنوا مومنوں کے بارے میں جو غریب ہیں، کفار کہہ دیتے ہیں غریب مومنوں کے بارے میں، انطعموا آیا ہم کھلائیں من ایسے لوگوں کو لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہتے اطعما تو انہیں خود کھلا دیتا، تو جنہیں اللہ نہیں کھلاتا ہم سے کیوں کھلا دیتا ہے؟ وہ کہہ رہتے ہیں کہ اللہ انہیں بھوکا مرواتا ہے، ہمیں کہہ رہتے ہیں کہ انہیں کھلاؤ، انطعموا من لو یشاء اللہ اطعما، ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جنہیں اللہ خود نہیں کھلانا چاہتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین ویقولون اور وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد کہ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا، ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں، ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ یہ نہیں دیکھتے اور انتظار نہیں کرتے الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک ہی بلو کا انتظار کرتے ہیں، ایک ہی اسرافیلی بلو کا انتظار ہے، تاخذون جو انہیں اپنے لپیٹ میں لے لے گا، وہم یخصمون اور یہ جھگڑوں میں مصروف رہیں گے، یہ اس طرح ریزننگ میں مصروف رہیں گے اور اللہ کا بلو آ جائے گا، یہ ریزننگ کرتے رہیں گے اور اسرافیلی بلو آ جائے گا، ان کی گرفت میں لے لے گا۔ فلا یستطیعون توصیۃ اسی وقت وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے توصیۃ کہ کوئی وصیت کر جائے، اور کرے تو کس کے حق میں کرے، وہاں وصیت کے لیے کوئی رہے گا نہیں۔ فلا یستطیعون توصیۃ وہ طاقت نہیں رکھیں گے وصیت کرنے کے، ولا الی عالم یرجعون اور نہ واپس اپنے گھر لوٹ سکیں گے، ونفخ فی الصور اور بلو مار دیا جائے گا فی الصور ہارن میں ونس اگین، فاذا ہم من الاجداث تو اعلیٰ فیصدن وہ اپنے قبروں سے الی ربہم پروردگار کی جانب ینسلون دوڑ کے نکل جائیں گے، دوڑ کے مشروم کی طرح، پوشیدہ کا والشہادہ اور آشکارا کا، وہو الحکیم اور یہی اللہ تعالیٰ وزڈم رکھنے والا ہے، الخبیر اور انفارمیشن رکھنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار فاللہ خیر حافظا وارحمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے میتھڈالوجی میں ذکر کیا تھا قصص کا، کہ کبھی اللہ کریم قصہ بھی بیان کرتا ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم یہ ہسٹری کی کتاب نہیں تو قصہ فار دی سیک آپ قصہ نہیں بیان کرتا، ایک موضوع کی مناسبت سے اسے بیان کر دیتا ہے تاکہ وہ موضوع ثابت ہو جائے۔ تو ابراہیم کی شخصیت علیہ الصلاۃ والسلام وہ ایسی تھی کہ سارے لوگ اسے اپنا مقتدا اور امام سمجھتے تھے، ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، ابراہیم کے قدموں کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہاں اس قصے کا مطلب دو باتیں ہیں، ایک بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ اس طرح اسٹیبلٹی اور استقامت کا مظاہرہ کریں جس طرح ابراہیم نے کیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور مشرکین مکہ وہ خود بھی دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم کے نسبی اولاد بھی ہیں اور روحانی فالوور بھی ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پھر شرک کہاں سے آ گئی؟ ابراہیم کا کردار تو ذرا دیکھیے، اس کا تو یہی کردار تھا، وہ تو رئیس الموحدین تھے، انبیاء میں ہم اسے رئیس الموحدین کہتے ہیں، جو تو موحدین کے سردار تھے، تو مشرک کا یہ تصور کہاں سے آیا؟ عجیب فالوور تھے ابراہیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ اور جب کہہ دیا ابراہیم نے اپنے باپ سے، آزر یا آزر اس کا نام تھا اور تارخ اس کا لقب تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تارخ اس کا نام تھا اور آزر اس کا لقب تھا، نک نام، تو نک نیم سے زیادہ مشہور ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ اور جب کہہ دیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا أَتَتَّخِذُ آیا آپ بنا دیتے ہیں اسنامن بتوں کو، اسٹیچوز کو، أَتَتَّخِذُ آیا آپ بنا دیتے ہیں اسنامن اسٹیچوز کو، آلہتن معبود، آپ ان اسٹیچوز کو اور بتوں کو جو میٹل کے بنے ہوئے ہیں، پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اسے آپ خدا بناتے ہیں۔ انی اراکا میں دیکھتا ہوں آپ کو، سمجھتا ہوں آپ کو، وقومکا اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین کلیئر کٹ گمراہی میں،
کہ آپ بمائے قوم کے کلیئر کٹ گمراہی میں پنس چکے ہیں. ضلال مبین، ضلال مبین یہ کوالٹی اس چیز کی ہوتی جس کے لیے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، آرگومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، سامنے نظر آئے. اب سورج موجود ہے آسمان میں تو سورج کے وجود کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنے تئیں دلیل ہے. حضرت ابراہیم نے کہہ دیا کہ یہ آپ جو اسٹیچوز کو خدا بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ ایسی کلیئر کٹ گمراہی ہے کہ اس کے لیے اسی گمراہی میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. یہ کلیئر کٹ گمراہی ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ اپنے باپ آزر سے، اتتخذوا آیا آپ بنا دیتے ہیں اصنامن اسٹیچوز کو، آلہتن خدا، انی اراکا میں سمجھتا ہوں آپ کو، وقومکا اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین کلیئر کٹ گمراہی اور ضلالت میں. وکذالک، اب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سا تھا؟ تو آرکیالوجی کی تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 2100 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے. 2100 سال قبل حضرت عیسیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. 2100 سال قبل مسیح میں، کیونکہ کھدائی سے اور آرکیالوجی کی تحقیق سے حضرت ابراہیم کے زمانے کے کتبے ملے ہیں علیہ السلام، اور آپ کو بھجوایا گیا. عام طور پر بابل مشہور ہے، بابل، لیکن یہ بابل اس زمانے کا شہر نہیں تھا. اس زمانے میں اس ریجن کا نام تھا الف اینڈ رے، اور اس کی آبادی 5 لاکھ کے قریب کی علاقے کی، مینس کہ بڑا آباد علاقہ تھا، اور یہ تجارتوں اور ثقافت کا مرکز تھا. کا علاقہ اور معاشرہ طبقاتیت میں تقسیم ہو گیا تھا. کلاس ڈسکریمنیشن یہ زوروں پر تھی، کلاس ڈسکریمنیشن یہ زوروں پر تھی. ہر پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیا تو ایسے ماحول میں کہ کلاس ڈسکریمنیشن اور طبقاتی امتیازات وہ ناقابل برداشت حد تک بڑے ہوئے ہوتے تھے. حضرت ابراہیم جب آئے تو معاشرہ 3 طبقات میں منقسم تھا. ایک طبقے کو کہا کرتے تھے امیلو، عین میم یا لام واو، امیلو. یہ دوز ہو ہے ہوتے جنہوں نے سارے ریسورسز پہ قبضہ کر لیا تھا. سورسز اور ریسورسز، جاگیر ان کا، سرمایہ ان کا، صنعت ان کا، اور فوجداری اور دیوانی مقدمات میں ان کے لیے لا آف امیونٹی تشکیل دی گئی تھی کہ ان کے جرائم کو جرائم نہیں سمجھا جاتا تھا یا تھوڑی معمولی سزا مل جاتی. یہ امیل طبقہ تھا، اور یہ چیز پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ لا گورنز دی پور اینڈ رچ گورنز دی لا. لا تو صاحب یہ لکھیں، یہ پولیٹیکل سائنس کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ لا گورنز دی پور اینڈ رچ گورنز دی لا. یہ قانون ہوتا ہے غریبوں کے لیے، مالدار تو قانون کے اوپر سواری کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ وڈیرا صاحب کو کون کیا کہہ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ان کے ذاتی جیل ہوتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا. ہاں وکیل ہوتے ہیں، کوئی گڑبڑ ہو جائے. ہاں تو ایک تو یہ لوگ تھے، اور دوسرا طبقہ تھا ان کو مشکینوں کہلایا جاتا تھا. میم شین کاف یا نون نہیں ہوتے، انجینئر اور ٹیکنالوجی کے ماہرین یہ. اور تیسرے تجار جو چھوٹی موٹی تجارت کیا کرتے تھے، ان کو مشکین. میم تلک آیات الکتاب المبین، یہی کلیئر کٹ کتاب کی آیتیں ہیں. نتلو علیہ کا ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لیے، من نبأ موسیٰ و فرعون، موسیٰ اور فرعون کی نیوز ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، موسیٰ اور فرعون کی خبریں، بالحق تفصیلی اعتبار سے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. ان فرعون تحقیق فرعون غلا فی الارض، غلا ان فرعون تحقیق فرعون غلا فی الارض، وہ ٹرانسگریشن کر چکا تھا اللہ کی زمین میں، سارے حدود کو پامال کر چکا تھا. اس کے لیے کوئی لیمٹس نہیں تھی، وہ پامالی کی انتہا تک جا پہنچا تھا. انہوں نے سارے انسانی حدود کو کراس کر دیا تھا. اور کیا وجعل آلہا، اور تقسیم کر دیا تھا زمین میں رہنے والوں کو، شیعاً طبقات میں.
وجعل آلہا اور تقسیم کر دیا تھا، بنا دیا تھا اہل ارض اور اہل مصر کو شیعاً طبقاتی امتیاز میں انہیں تقسیم کر دیا تھا. those who have and those who have not. those who have and those who have not. کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات، اور تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. پیغمبر ہمیشہ ایسے موقع پر آئے جب بندے مزدور کے اوقات بڑے تلخ ہو گئے. وجعل آلہا شیعاً اور بنا دیا تھا اس نے آلہا آل مصر کو شیعاً طبقات میں، کلاس ڈسکریمنیشن میں تقسیم کیا تھا. کیسے؟ یستضعف طائفة منہم، یستضعف ڈپرائیوڈ بنا دیا تھا، یستضعف کمزور بنا دیا تھا، یستضعف بیگاری بنا دیا تھا، طائفة منہم ایک بڑی قوم کو اس نے بیگاری بنا رکھا تھا، اور وہ تھے بنی اسرائیل. وہ تھے بہت بڑی قوم تھی اور فرعون نے انہیں بیگاری بنا رکھا تھا. ہیونگ نو اینی سوشل اسٹیٹس، یہ سوشل اسٹیٹس تو کیا کھانا نہیں ملتا تھا بڑے پیٹ. اور پھر یذبح ابناہم، وہ ذبح کرتے تھے ابناہم ان کے نوجوانوں کو، ان کے بچوں کو وہ ذبح کرتے تھے کہ کہیں یہ انقلاب نہ لائیں، ہمارے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہوں. یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے ان کی لڑکیوں کو اور انہیں گھر میں خادمائیں اور کنیزیں رکھتے تھے. انہ کان من المفسدین، تحقیق تھے یہ فرعون بہت بڑے فساد کرنے والوں میں سے. ونرید ان نمنا، اور ہم ارادہ کر چکے تھے ان نمنا کہ احسان کریں علی الذین استضعفوا، ان لوگوں پر جنہیں ڈپرائیوڈ اور محروم بنا دیا گیا ہے فی الارض، اللہ کی زمین میں. ہم نے ارادہ کیا کہ ان کے ساتھ احسان کریں. اور کیسے احسان کریں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور بنا دیں ہم انہیں دین اعتبار سے پیشوا اور مقتدا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور بنا دیں ہم اسے دنیاوی اعتبار سے فرعونیوں کے سارے مال کے وارث، کہ وہ دنیاوی اعتبار سے سارے مال کے وارث بنے اور دین اعتبار سے مقتدا اور پیشوا بن جائیں. دین اعتبار سے مقتدا. اور اللہ جب انقلاب لے آتا ہے تو دینداروں کے ہاتھوں میں اقتدار دیا کرتا ہے، بغیر اس کے کوئی انقلاب وہ کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے. وہ گپ لگا رہے ہیں. جب تک دین دنیا اکٹھے ایک گروہ کے ہاتھ میں نہ آئے تبھی تک کوئی انقلاب نہیں آئے گا، کوئی بہتری آئے گی نہیں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ اللہ کے دین کا بول بالا تب ہوگا جب ارباب اقتدار میں دو صفتیں ہوں، خود دین کو سمجھنے والے ہوں اور دین کے ساتھ مخلص ہوں. یعنی ارباب اقتدار خود دین کو سمجھنے والے ہوں اور دین کے ساتھ مخلص. اگر ارباب اقتدار دین کے ساتھ مخلص ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں بگڑے گا، آپ کے نظام کا کچھ نہیں بگڑے گا. اور اگر وہ دین کو سمجھتے ہیں لیکن اخلاص نہیں انہیں دین کے ساتھ تو پھر بھی کچھ نہیں بنے گا. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ آ جائیں ارباب اقتدار کے ہاتھ میں تو تبھی تبدیلی آ جاتی ہے، انسانوں کی بلائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم نے یہاں پہ یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو دے دیا کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم ارادہ کر رہے تھے کہ احسان کر دے ان لوگوں پر استضعفوا جنہیں بگاری بنایا گیا تھا، مستضعف بنایا گیا تھا، کمزور بنا دیا گیا تھا، محروم بنایا گیا تھا، ڈپرائیوڈ اینڈ ڈاؤن ٹراڈن. حضرت جنہیں ڈاؤن ٹراڈن بنایا گیا تھا آپ کے سندھ میں، کہاں؟ سندھ میں، پنجاب میں، ہر جگہ یہ عذاب ہر جگہ ہے. یہ عذاب ہر جگہ. میں نے ایک بار سندھ میں تقریر، سکر کا بڑا مدرسہ ہے، تو اس میں نے ایک بیان، اور بہت زیادہ بڑا اجتماع تھا، تو میں نے وہاں کہہ دیا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں آتی کہ پنجابیوں نے ایسا کیا اور پنجاب نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور فلان. میں نے کہا کہ بحیثیت قوم کوئی قوم ظالم نہیں ہوتی، قوم کے افراد ظالم ہوتے ہیں اور وہ افراد آپ کو ہر قوم میں ملتے رہیں گے. تو میں نے کہا کہ مسئلہ سندھی اور پنجابی کا نہیں، اور مسئلہ پشتون پنجابی کا بھی نہیں، اور مسئلہ بلوچی اور پنجابی کا بھی نہیں، مسئلہ ہے ہو اور ہو ہیو ناٹ کا، کہ ایک طبقہ ہے تمام قومیتوں میں ہو ہیو، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے عزیز ہیں. صحیح ہے. اور دوسرا ہو ہیو ناٹ، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے عزیز ہیں، لیکن وہ جڑے ہوئے ہیں اس کے لیے کہ ان کے وہ خاص وسائل ہیں. اور یہ تو اپنی غریبی کی وجہ سے کوئی اتحاد کر نہیں پا رہا ہے، کیونکہ انہیں تو وقت نہیں مل رہا کہ کوئی سوچے اپنی بلائی کے لیے.
اور آج کے پاکستان میں تو میرے خیال میں کسی کو وقت نہیں مل رہا. ہر آدمی اپنے بچوں کے 2 وقت روٹی کے لیے ترستا رہتا ہے. تو خاک اس کو وقت ملے کہ وہ کوئی سوچے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے. کیوں چوہدری صاحب؟ تو میں نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسئلہ ہوتا ہے 2 طبقات کا، قومیتوں کا نہیں ہوتا. قوم بحیثیت قوم کسی کا استحصال نہیں کرتی. قوم بحیثیت قوم، کیونکہ اس کا معنی تو یہ کہ پنجابیت ظلم کا نام ہے، سندھیت ظلم کا نام ہے، پشتونیت ظلم کا نام ہے، بلوچیت ظلم کا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سرمایہ داریت ظلم کا نام ہے اور جاگیرداریت ظلم کا نام ہے. اور ہاری بننا اور مزارع بننا اور مزدور بننا یہ مظلومیت کا نام ہے. بس 2 ہی طبقے ہیں تمام دنیا میں. صحیح تو سر، قرآن نے بھی یہ فلسفہ دے دیا. ان لفظوں سے تو بہت ویوز کو بڑھا چڑھا دیا. ہاں، ان لفظوں نے تو ویوز کو بہت بڑھا چڑھا دیا، اس لیے میرے خیال میں وہ تبھی تو اللہ نے اس کا بیڑا بھی غرق کروا دیا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسے احسانات کیے اور آج آپ اتنے بدتمیز لوگ ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم نے ارادہ کر لیا تھا اور کر رہے تھے کہ احسان کر دے ان لوگوں پر استضعفوا فی الارض، جنہیں مصر اور الیگزینڈریا کی سرزمین میں بگاری بنایا گیا تھا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہیں بنا دے ائمتاً، دینی پیشوا اپنے زمانے میں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور بنا دے انہیں الوارثین، مالک فرعونیوں کی حکومت کے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اختیار اور حکومت دے دیں ہم ان کو فی الارض، زمین میں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمْ، اور دکھائے ہم فرعون کو ظالم حکمران، وحامانہ اور ظالم سپورٹر. حامان یہ وزیر اعظم تھے اس کے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، فرعون ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے اور حامان ہیڈ آف دی گورنمنٹ، چیف ایگزیکٹو. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور دکھا دے فرعون کو، وحامانہ اور حامان کو، وجنودہما اور ان کے لشکریوں کو، منہم انہی بنی اسرائیل کی جانب سے، ما کانوا یحذرون، وہ چیز جس سے وہ اجتناب کر رہے تھے اور ایوائڈ کر رہے تھے، اس سے جان بچاتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کا غلبہ ہے کہ قبطیین پر ان کا غلبہ نہ آئے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان کے ذریعے انہیں وہ چیز دکھائیں جسے وہ ناپسند کرتے ہیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا. پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیلی واقعہ ہے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق واستکبر، اور قانون سے بالا تر بن گئے تھے. کون؟ ہوا فرعون. وجنود، اور اس کے حواری، اس کے سپورٹر، ان کے لیے کوئی قانون مانون نہیں تھا. اب کسی کورٹ آف لا میں ان کے کسی ایک کو چیلنج نہیں کر سکتے تھے. ہاں، الزبتھ کے باب تھے. واستکبر ہوا وجنود، اور قانون سے بڑے بن گئے تھے، بالا بن گئے تھے. ہوا فرعون، وجنود، اور اس کے لشکری، فی الارض، اللہ کی زمین میں، بغیر الحق، وداؤٹ اینی جسٹ کاز اینڈ جسٹ ریزن. ایکولیٹی ان دی آئیز آف لا وہاں نہیں تھا. تو اس لیے اللہ کریم نے بغیر الحق لفظ استعمال کر کہ کوئی جسٹ ریزن اور جسٹ کاز اس کے لیے نہیں تھا کہ یہ لا آف امیونٹی کیوں اپلائی کیا گیا تھا. اور وہ خباثت آج تک ہے دنیا میں، لا آف امیونٹی کا ہر جگہ ہے، ہر جگہ، ہر ملک میں، سوائے نظام اسلام کے. کہ نظام اسلام میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مدعا علیہ کے طور پر کھڑا ہوا ہے. حضرت علی بن ابی طالب قاضی شریح کے سامنے مدعا علیہ کے طور پر کھڑا ہوا ہے. اور کوئی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ایگزمپٹ کر دے خلیفہ کو، پیشی سے ایگزمپشن ہو جائے کہ وہ عدالت میں نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ وہ ضرور عدالت میں آئے، کیونکہ عدالت اور قانون ہی سپیریئر ہوا کرتا ہے. وہ قاضی کے لیے توڑا آتا ہے، وہ تو اللہ کے قانون کے لیے آتا ہے. اور اللہ تو کسی سے انفیریئر نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کو اپنے ہاں بلا سکتا ہے. قاضی اور بڑا بن گیا تھا فرعون و جنود، اس کے حواری اور سپورٹر، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کے، بغیر کسی جسٹ کاز کے. اور کوئی جسٹ کاز ہوتا نہیں لا آف امیونٹی کے لیے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور ان کا یہ یقین کامل تھا کہ یہ ہمارے پاس نہیں لوٹائے جائیں گے. فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے پکڑ لیا اس کو، وَجُنُودَهُ، اس کے سپورٹرز کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، اور پھینک دیا ہم نے انہیں، فی الیم میں، اوشن میں، دریا میں پھینک دیا. فَانظُرْ، آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ کس طرح تھا انجام ان ظالموں کا، کیسا انجام ہوا ان ظالموں کا. تب
واپس اپنے سبق پر. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ پیغمبر جب بھی بھجوایا گیا عدل کا جنازہ نکال دیا گیا تھا, تبھی اللہ کریم نے عدل کو اثر نو نئی زندگی دینے کے لیے پیغمبر کو بھجوا دیا. تاکہ ہم نے بھجوا دیے تھے رسولنا اپنے پیغمبر بالبینات واضح احکام اور قوانین کے ساتھ, واضح احکام اور قوانین کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتابہ اور نازل کر دیا تھا ہم نے ان کی معیت میں الکتابہ کتاب, والمیزانہ اور نظام عدل, والمیزانہ اور نظام عدل, یعنی ان کو کوئی اسکیل نہیں دیا گیا تھا. اسکیل علامت ہوتی ہے عدل کی. آج بھی آپ جائیں ہر ملک کے کورٹ کے سامنے مین گیٹ پر اسکیل کا وہ مارک لگا ہوتا ہے, اسکیل کا مارک, بلکہ ججز کے سامنے وہ چھوٹا سا جو پڑا رہتا ہے وہ بھی اسکیل ہی ہوتا ہے کہ اس اسکیل سے ہم نے آپ کا بیڑا غرق کروانا ہے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ اور نازل کر دیا تھا ہم نے ان کے ساتھ کتاب, والمیزانہ اور نظام عدل. کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ تاکہ لوگ سٹینڈ لے لیں بالقسط انصاف کے تقاضوں پر. لِيَقُومَ کہ لوگ سٹینڈ لے لیں, کہ لوگ سٹینڈ لے لیں. لِيَقُومَ النَّاسُ تاکہ لوگ سٹینڈ لے لیں بالقسط انصاف کے تقاضے پر ایک, اور لِيَقُومَ النَّاسُ اور تاکہ انسانیت قائم رہے بالقسط انصاف کے اساس پر. تو اس کا معنی یہ کہ جہاں انصاف نہیں ہوگا تو لوگ دو پاؤں والے اچھے بھلے حیوان ہوں گے. کیا ہوگا؟ دو پاؤں والے اچھے بھلے. اور جہاں پہ جسٹس نہیں ہوگی وہاں پہ امن و امان کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا. انجسٹس یہ کبھی پیس کو نہیں جنم دے سکتا. کسی نے پیس اور امن و آشتی مانگی ہے تو کس اساس پہ ملے گی اسے؟ جسٹس پر. کیا عدل ہوگا تو امن و امان آٹومیٹکلی یہ اس کا بچہ ہی پیدا ہو جاتا ہے. آپ جسٹس کرتے رہیں معاشرہ گبن ہو جاتا ہے, گبن ہو جاتا ہے تو بچہ دے دیتا ہے پیس والا. کون سا بچہ دے دیتا ہے؟ پیس والا. یہ مسئلہ ہے. تو آپ واپس جائیں. پوری تاریخ میں ایسا واقعہ مثال نہیں پیش کر سکتے جیسی خلفاء راشدین نے پیش کی. خاندان اول ذکر طبقے سے تھا. ابراہیم کا اپنا خاندان یہ بھی ہوہیو سے تھا. اس کا باپ ہوہیو میں بہت بڑا سردار تھا. ہاں پرائم منسٹر تھا. ہوہیو میں بہت بڑا سردار تھا آزر. اور اللہ کریم نے جو بھی انبیاء بھجوائے ہاں وہ ویلا فیملی میں بھجوائے. جس میں ویلا فیملی میں بھجوائے کہ لوگ کوئی انگلیاں نہ نکالیں کہ غریب آدمی اپنے لیے کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا اور اگر کہیں اور اسے سرداری نہ ملے تو کم از کم مسجد کی صدارت تو مل جائے تاکہ انا کی تسکین ہو. صحیح ہے. فار ایگزامپل ایسے ایگزامپل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پیغمبری کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کیونکہ باقی تو کوئی اسے گھاس ڈالتا ہی نہیں, تو کہتا ہے شاید اگر اس حوالے سے کوئی عزت بن جائے, پریسٹیج بن جائے. تو اللہ کریم نے ہر پیغمبر کو ولا فیملی میں سے اٹھا کر بھجوا دیا. یعنی سرداری تو پہلے بھی ان کے گھر کی لونڈی تھی لیکن یہ اس کو کک مار رہا ہے, کک کر رہا ہے. یہ ہمارے امام الہند جو تھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ, امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ, اس کے والد صاحب ہندوستان کے سب سے بڑے پیر تھے لیکن اس کی ذہنیت ان چیزوں سے متنفر تھی اور لوگ ان کے پاؤں پڑتے رہتے تھے. اس کے والد صاحب کے پاؤں پڑتے رہتے تھے لیکن اس نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اس سے نفرت کی ان چیزوں سے کہ بھائی ظلم کو ظلم نہ کہنا اور رشد و ہدایت کی بات کرنا نہیں. تو لوگوں نے اس کے والد صاحب کے جنازے میں اس کے سر پہ پگڑی رکھی. اس نے کہا پگڑی کا میں احترام کرتا ہوں لیکن میں نے پیر نہیں بننا. میں نے پیر بننا ہے لیکن پیغمبر کے اصولوں کے ماتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے, اور زندگی بھر جیلوں میں رہے اور لڑتے رہے اور ٹکرتے رہے. امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد, لوگوں نے معاف نہیں کیا, لوگوں نے کافر بنا دیا کہ پاکستان کے خلاف بول رہا ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ پھانسی کے تختے تک جا پہنچے, لوگوں نے کافر بنا دیا. حضرت امام سندھی رحمہ اللہ 25 سال مسلسل جلاوطن رہے, لوگوں نے کافر بنا دیا. کیونکہ ٹپے تو ملتے ہیں حکمرانوں کو کہ بھائی ٹپا لگا دیں اس آدمی کو. ہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جس کے متعلق اس زمانے کے وائسرائے نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو مولوی ہے ایک مٹھی بر بدن ہے, اس کے رگ و ایشا میں انگریز کی نفرت اتنی کوٹ کے بری ہوئی ہے, اگر ہم اس کی تکہ بوٹی کریں تو اس کے خون کا ہر ایک دارہ انگریز کی نفرت کی آواز لگاتا رہے گا.
حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھانسی گھاٹ تک جا پہنچے، لوگوں نے کافر بنا دیا. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو نیچے دیکھیں، یہ ویسے جو لوگ بنا دیں چاہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہی ہے. اللہ اکبر. تو ار جو حضرت ابراہیم کا شہر تھا اس کی آبادی 5 لاکھ، یعنی اس علاقے کی. ار کسی خاص شہر کا نام نہیں تھا، ایک بہت بڑا علاقہ تھا، ریجن کا نام تھا، ریجن کا نام تھا. فار ایگزامپل کیلیفورنیا، تو اس کی آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی اس زمانے میں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں مبعوث کرائے گئے. اور آرکیالوجی کے حوالے سے اس زمانے میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5000 خداؤں کا تذکرہ ملتا ہے. کہ اس زمانے میں لوگوں کے خدا 5000 تھے، اور ہر ایک شہر کا ایک اپنا محافظ البلد ہوا کرتا تھا، ایک اپنا گارڈ خدا ہوا کرتا تھا. ہاں، میئر ہونا چاہیے تھا، تو خداؤں میں ایک بڑا میئر ہوتا تھا. تو ار کا رب البلد، ار کے نام سے جو شہر تھا اسی کا رب البلد خداؤں میں سے اس کا نام تھا ننار. اور ننار اس زمانے کی لغت کے اعتبار سے چاند کو کہتے تھے. اس کو کہتے ہیں چاند کو، کہ اس شہر کی گارڈین شپ مون کے پاس. ہاں ہاں. دوسرا شہر تھا لرسا، لام را سین ہا. تو لرسا کا رب البلد وہ تھا شماس، اور شماس سورج کو کہتے ہیں. اور نیچے محلوں کے چھوٹے چھوٹے تارے تھے، محلوں کے تھے اور زونز کے تھے اور سیکٹرز کے تھے. اور گرینڈا ہل کا اپنا ایک تارا تھا، اور ناترج کا اپنا ایک تارا تھا، اور فلاں جگہ کا اپنا ایک تارا تھا. وہ خدائی کرتا رہا، ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا رہا. اور ننار اسی کا معبد، یعنی اسی کا جو کنیسہ تھا اسی کے نام سے. وہ کنیسہ پراسٹیٹیوشن کے حوالے سے بڑا مشہور تھا. لوگ اس کو راضی رکھنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو وقف کرتے تھے، اور جو لوگ وہاں زیارت کے لیے آتے تھے تو اپنے ڈیزائر کو پورا کر دیتے. وہ پراسٹیٹیوشن کا بہت بڑا خدا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو عقیدہ ہے جو انسان کو عزت بھی دیتا ہے اور غیرت بھی دیتا ہے. عقیدہ گڑبڑ ہو جائے تو عزت بھی چلی جاتی ہے اور غیرت کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے. اب ان کا عقیدہ چلا گیا ہے، ان کے ہاں کوئی غیرت محرت کا تصور ہے. ہاں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں پر قدم رکھیں. ہم بھی بڑے تیزی سے ہم جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت پہ رحم فرمائے. جی، ہم نہیں کہہ سکتے اپنے گھر میں، اپنی بیوی کو نہیں کہہ سکتے، اپنی بچی کو نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو بے غیرتی کی جانب ہم بھی دوڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری غیرت ہم کو واپس دلائے، ہماری غیرت اللہ تعالیٰ ہم کو واپس دلائے. یہاں تو مسجد میں ہماری بیٹی بیوی آ جاتی ہے تو سر پر کوئی دوپٹہ ڈال دیتی ہے. آپ نے کبھی ان کو بازار میں دیکھا؟ اور آپ نے کبھی اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن اس کو آپ نے کبھی کسی کی شادی میں دیکھا، ہوٹلوں میں دیکھا کہ کیا حشر ہوتا ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ یہ وہ عورت ہے جو وہاں دوپٹہ اوڑھتی ہے. یہاں پھر کیا ہوا؟ آج یہ ایک کوشچن آ گیا ٹیلی فون پر، ایک کوشچن آ گیا کہ جی حجاب کے متعلق اور پردے کے متعلق کہ یہ صرف نماز میں ضروری ہے. میں نے کہا عورت کے لیے پردہ 24 گھنٹے واجب اور فرض ہے، یہ مینڈیٹری ہے اس کے لیے، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو. اور میں نے کہا کہ یہ ٹریڈیشن نہیں، یہ ٹریڈیشن نہیں، یہ کسٹم نہیں ہے، یہ حکم ہے قرآن کا. یہ کیا ہے؟ حکم ہے قرآن کا. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جب امہات المومنین جو ساری امت کی مائیں ہیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور نے فرمایا جو ساری امت کی مائیں ہیں، جب ان کے لیے پردے کا حکم واجب اور فرض تھا تو باقی کس باقی مولی ہے کہ وہ اس طرح کرتے رہیں؟ کیا وہاں تو احترام کا تصور بھی نہیں آ سکتا؟ جو احترام امہات المومنین کو حاصل ہے امت کی نظروں میں، کسی دوسری عورت کے لیے تو وہ تصور نہیں پیدا ہو سکتا. کیوں چوری صاحب؟ اچھا، جو حکمران تھا ابراہیم کے زمانے کا وہ بھی ننار کا تابع تھا. کس کا؟ ننار کا تابع تھا، کیونکہ لوگ خواہش پرست تھے، اور خواہش پرست لوگ اس خدا کو زیادہ مانتے ہیں جو خواہشات کو زیادہ پوری کرتا ہے. تو ننار کا کام تھا خواہشات کو پورا کرنا. مولوی بھی آپ کو وہ پسند ہوگا جو آپ کے لیے سب کچھ جائز قرار دے کہ یہ بھی جائز اور وہ بھی جائز. صرف گپ شپ کیا لگانا، اگر آپ گلے مل سکتے ہیں تو وہ بھی ملے، کیونکہ امریکہ ہے ماحول.
تو بادشاہ ننار کی اتباع کی وجہ سے خود بھی معبود ٹھہرتا تھا، یعنی بادشاہ کو بھی لوگ اس نظر سے دیکھتے تھے جس طرح خدا کو دیکھتے ہیں خدا. اور یہی وجہ تھی کہ ابراہیم کے ساتھ نمرود کا جو واقعہ ہوا سورہ بقرہ میں گزر گیا کہ آپ کس رب اور معبود کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا جو زندہ کرتا ہے اور مردہ کرتا ہے. اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں. اس لیے کہ تصور وہاں ڈیولپ ہو چکا تھا کہ ننار کے قوی اتباع اور فالوئنگ کی وجہ سے بادشاہ خود بھی معبود کا مقام ڈھونڈ پاتا ہے، پا لیتا ہے. صحیح ہے؟ یہ جو اسپیشل ایڈوائزر ہوتے ہیں خاص معتمد وزیر اعظم کے، ہاں تو اس کا فرمان سارے سی ایس پی آفیسر اس طرح مانتے ہیں جس طرح وزیر اعظم کا ڈائریکٹ فرمان ہو. صحیح ہے؟ وہ خود بھی گو کے ٹائٹل اسے نہیں لگا ہوتا لیکن وہ مانا جاتا ہے کہ وزیر اعظم. اب ابراہیم کے زمانے میں جو حکومت تھی یہ 2300 قبل مسیح میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی. ابراہیم کا زمانہ 2100 قبل مسیح تھا اور اس بادشاہی پہ 200 سال تقریباً گزرے ہوئے تھے 2300. اور اس حکمرانی کا بانی ارنمو تھا، ایران کے باؤنڈری پر ہے، سوسا تک، اور مغرب میں لبنان تک پھیلی ہوئی، بہت بڑی سلطنت تھی. اور حضرت ابراہیم نے جب ہجرت کی تو اس علاقے پر تباہی آئی. ایلامی ایک قوم تھی، ایلامی، انہوں نے حملہ کر دیا ان پر. انہوں نے ار کو بھی تباہ کر دیا، لرسا کو بھی تباہ کر دیا. 1910 قبل مسیح میں ایک آدمی جسے قوانین کا پائنیئر کہا جاتا ہے یا فاؤنڈر کہا جاتا ہے کہ مہذب دنیا کے سارے مہذب قوانین اس کی بنیاد اس آدمی نے ڈالی ہے. اس کا نام ہے حمورابی. جن لوگوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھ لیا ہے انہوں نے حمورابی کو پڑھ لیا ہے. آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھا؟ ہاں آپ نے نام سنا ہے. جس نے تاریخ کو اسٹڈی کیا اس نے حمورابی کا نام سنا ہوگا. ہاں حمورابی کہ دنیا کے سارے قوانین ایون یہاں برطانیہ میں یہ سارے حمورابی کے قوانین سے ماخوذ ہیں. تو حمورابی نے قوانین کا جو چربا تھا وہ ابراہیم کے تعلیمات سے حاصل کیا تھا. اور حمورابی کے قوانین کا مکمل کتبہ یہ آرکیالوجسٹ کو 1910 میں مل چکا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہہ دیا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، یتتخذ، آیا آپ بنا دیتے ہیں، اصنامن، بتوں کو، اسٹیچوز کو، آلیتن، معبود اور خدا، انی یراکا، میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کے قوم کو، فی ضلال مبین، کلیئر کٹ گمراہی میں. وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات، اور اسی طرح ہم دکھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت چونکہ ہیونلی باڈی وہ لوگوں کے خدا بنے ہوئے تھے تو ابراہیم used to think about the heavenly body all the time کہ بھائی آخر مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہیونلی باڈیز کو خدا کا مقام دے چکے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ فطرت ابراہیم کو ہم نے دے دی تھی. وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور اسی طرح ہم دکھا رہے تھے ابراہیم کو ملکوت السماوات، بادشاہی آسمانوں کے اور زمین کے، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے پکے یقین رکھنے والے. تھنکنگ کے بعد آپ کو جو علم حاصل ہو جاتا ہے اس پہ آدمی کا یقین ہو جاتا ہے. ایک ہوتی ہے ایمان کی بات، ایمان خبر پہ ہوتی ہے. ایمان کس چیز پہ ہوتی ہے؟ خبر پہ. اور یقین مشاہدے پر ہو جاتا ہے. یقین کس چیز پہ ہو جاتا ہے؟ مشاہدے پر. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب جن علیہ، جن کا معنی ہے پوشیدہ ہونا. جن کو جن اس لیے کہتے ہیں وہ پوشیدہ رہتے ہیں. جنون، کریزینس، اس کو جنون اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے. جنین، ووم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں کیا؟ جنین. تو جنین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ووم میں پوشیدہ ہوتا ہے. قاضی بیضاوی نے ضابطہ دے دیا ہے عربی کا کہ فا اور عین کلمہ کے بجائے جیم نون جس ورڈ کے کمبینیشن میں آ جائے اس میں پوشیدگی کا معنی وہاں پڑا رہے گا. تو فلما جن علیہ اللیل، جب ابراہیم پر رات پوشیدہ ہو گئی، مینز تاریخ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ تاریخی آئی. فلما جن علیہ اللیل، جب تاریخی آ گئی ابراہیم پر رات کی، رآ کوکبا،
تو دیکھ لیا آپ نے کوکبن ایک خاص ستارہ جو ان کے بہت کاموں کا کارساز تھا. رآ کوکبن اس نے دیکھ لیا کوکبن ایک خاص قسم کا ستارہ. قالا جو لوگ ان کی عبادت کر رہے تھے. قالا کہہ دیا ابراہیم نے ھذا ربی. دیکھیے مجھے قالا کہہ دیا ابراہیم نے ھذا ربی. آپ میرے انداز کو دیکھیں. کہہ دیا ابراہیم نے ھذا ربی یہ میرا رب ہے. آپ نے انداز کو دیکھیے. قالا کہہ دیا ابراہیم نے ھذا ربی یہ میرا رب. سوالیہ انداز کیا ہے؟ فلما افلا جب وہ غائب ہو گیا غروب ہو گیا. قالا ابراہیم نے کہہ دیا لا احب العافلین میں پسند نہیں کرتا غروب ہونے والے خداؤں کو جو چھٹی کر جاتے ہیں. مجھے ایسے خدا قطعاً پسند نہیں کیونکہ خدا تو ہر وقت موجود رہنا چاہیے. فلما رأى القمر بعد یہ دیکھیے کتنے معقول انداز سے مناظرہ کر رہا ہے. فلما رأى القمر بازغا جب دیکھ لیا ابراہیم نے القمر چاند کو بازغن طلوع ہونے والا. قالا تو کہہ دیا ھذا ربی یہ میرا رب ہے. قالا تو کہہ دیا ھذا ربی یہ میرا رب ہے. فلما افلا جب وہ بھی غروب ہو گیا. قالا تو کہہ دیا لئن لم یهدنی اگر مجھے پیشگی گائیڈنس نہ دیتے میرے پروردگار لاکونن من القوم الضالین تو میں بھی بن جاتا گمراہ قوم کا ساتھی. کیونکہ انسانی عقل تو رواج کا غلام ہوتا ہے. انسانی عقل وہ رواج کا غلام. یہ صرف اللہ کی گائیڈنس سے آدمی ناپاک رواج سے بچ جاتا ہے ورنہ رواج کا مقابلہ کرنا انا للہ و انا الیہ راجعون کسی کے دل گردے کی بات نہیں. یہ کسی کے بس کی بات نہیں. رواج کا مقابلہ کرنا بھی لوگ آپ کو پتھر ماریں گے. ارے جی ہمارے باپ دادا نہیں سمجھتے تھے آپ ابھی سمجھنے والے ہیں. باپ دادا نہیں سمجھتے تھے. یہ ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اپنے گھر میں کہ یہ کام خلاف شریعت ہے؟ اس لیے کہ رواج کے مقابلے میں ہمارا عقل سرنڈر کر چکا ہے. اور میں نے میتھڈالوجی میں کہہ دیا تھا میتھڈالوجی میں کہ عقل جیسی نعمت اللہ نے انسان کو دے دی ہے تو اس کے بعد خبر کی ضرورت کیا رہی, وحی کے آنے کی ضرورت کیا پڑی؟ بس عقل کا عقل ہی سفیشینٹ. تو میں نے وہاں جوابات دے دیے تھے. ایک یہ کہ کس کا عقل از سفیشینٹ. while عقل of the human being among themselves that is different. میرا عقل سفیشینٹ ہو گیا آپ کا. کوئی ایسا پیمانہ ہے جس کے اساس پر یہ معلوم کیا جائے کہ فلاں پرسن he is the much more عقل مند all over the world. ہے کوئی ایسا پیمانہ؟ نہیں. یہ تو much more عقل مند نہیں. کس کو اتھینٹک اتھارٹی بنائیں گے؟ ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ یہی انسانی عقل تفاوت تو چھوڑیے اس کا میدان بھی محدود ہوتا ہے جبکہ اللہ کریم خبر کے حوالے سے آپ کو لامحدود میدان میں لے کر جانا چاہتا ہے. تو لامحدود میدان میں تو اس عقل کی پرواز نہیں ہوگی. دوسری بات اور تیسرا ہم نے بتا دیا تھا کہ عقل یہ رواج کے مقابلے میں سرنڈر کر جاتا ہے. یہ رواج کے مقابلے میں سرنڈر کر بالکل خلاف عقل قسم کی بات کو یہ عقل بھی تسلیم کر جاتا ہے. حالانکہ وہ تسلیم کرنے والے یہ جو ہالوین والا مسئلہ ہے یہ کوئی تسلیم کرنے والی بات ہے؟ سارے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. سارے لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں اس کے لیے. سارے لوگ کتنا اہتمام کرتے ہیں. اب یہ بات کوئی تسلیم ہونے والی ہے کہ بھائی صلیب پر چڑھایا گیا فلاں کو اور سارے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو گئے؟ بس ایک بات ہے رواج چھل پڑی ہے کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ماتم دیکھیں وہ ایک رواج ہے چل پڑا ہے. بھائی 1400 سال بعد ماتم کرنے کا کیا تصور ہے؟ آپ کو ابھی اطلاع پہنچی؟ انگریز والی بات ہے کہ آپ کو ابھی اطلاع پہنچی؟ وہ کربلا میں شہید ہو گئے اور آپ کو ابھی اطلاع پہنچی. تو رواج کے مقابلے میں عقل سرنڈر کر جاتا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ عقل سپرسٹیشن کا بہت جلد شکار ہو جاتا ہے. توہمات کا بہت جلد. جہاں پہ توہم آ جاتا ہے بس وہاں پہ عقل کام چھوڑ دیتا ہے. اگر کسی نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی اور وہ اس توہم ڈالنے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ آپ جو روزانہ وانق صاحب یہ آپ کو جو روزانہ مائیگرین کی تکلیف ہو جاتی ہے کسی نے آپ کے خلاف کوئی سحر جادو اور ٹونا کیا ہے. بس اگر وہ اس توہم کے ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کی عقل اور آپ کی انجینئرنگ اور آپ کی تعلیم وہ سارے کا بیڑا غرق. بس پھر آپ لگے رہیں گے کہ فلاں جگہ ایک آدمی ہے پروفیسر صاحب بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی جادو منتر نکالتا رہتا ہے اور فلاں جگہ ہے وہ کوئی اس قسم کے ٹونے مونے کھر جاتا ہے تو سحر کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ عقل توہم کے مقابلے میں سرنڈر کر جاتا ہے. تو 4 وجوہ ہم نے بتا دیے. کتنے وجوہ؟ جنہوں نے میتھڈالوجی نہیں پڑھی انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. جس نے لاہور نہیں دیکھا بس ہاں. تو جنہوں نے میتھڈالوجی میں شرکت نہیں کی
ہاں پشاور تک مشہور ہے. ہاں ہاں فلما افل قال لئن لم یادنی ربی. ہمارے ہاں ایک دوسرا بھی مشہور ہے، یہ ڈرگ روڈ کوئی ہے کراچی میں ڈرگ. ہاں اور ہمارے ہاں تو وہ سارا پشتو میں اسے ڈگ روڈ کہتے ہیں نا، ڈگ روڈ کہتے ہیں. وہ ڈگ روڈ کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ کراچی میں جا رہا تھا، ڈرگ روڈ پہ جانا چاہتا تھا، تو کسی سے پوچھے کہ ڈرگ روڈ کہاں ہے. پہلے تو اس سے پوچھا آپ کراچی میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا ڈرگ روڈ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم. تو اس آدمی نے ایسا کہا پھر کیا فائدہ کراچی میں رہنے کا. تو ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کا پتہ کر لے اور اسے پتہ نہ ہو تو لوگ کہہ دیتے ہیں پھر کیا فائدہ کراچی میں رہنے کا، ڈرگ روڈ معلوم نہیں آپ. تو یہ ضرب الامثال جو ہوتے ہیں تو پھیل جاتے ہیں. ہاں ہاں قال لئن لم یادنی ربی، اگر پروردگار نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی پہلے سے، لاکونن تو میں ہو جاتا من القوم الضالین، گمراہ قوم کا ساتھی. فلما رأى الشمس بازغۃ، جب اس نے دیکھ لیا سورج کو بازغۃ طلوع ہونے والا، قالا تو کہہ دیا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، اور ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. ھذا ربی، یہ سب سے بڑا ہے اس لیے کہ اس کا حجم بڑا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ 13 لاکھ زمینیں اس کے پیٹ میں آسانی سے سما سکتی ہیں. 13 لاکھ زمینیں اس کے پیٹ میں کتنا آسانی سے سما سکتی ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جو قطبی ستارہ ہے وہ تو سورج سے بھی 54,000 گنا بڑا ہے، 54,000 فولڈ. فلما رأى الشمس بازغة، جب اس نے دیکھ لیا سورج کو نکلنے والا، قال تو اس نے کہہ دیا ذا ربی، یہ ہے میرا پروردگار. نوید سوئے نا، رات بھی آپ سو رہے تھے. قال ھذا ربی، اس نے کہہ دیا یہ میں آیا، یہ ہے میرا پروردگار، ھذا اکبر، اور یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب سورج بھی ڈوب گیا، قال تو ابراہیم نے دیکھیے، قال ابراہیم نے کہہ دیا یا قوم، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ابراہیم نے کیا کہا؟ لیڈیز اینڈ جنٹلمین. قال یا قوم let me inform you, let me make it clear, to make it clear, or to be clear, or to be very honest to you. قال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میرے قوم، انی بریء، میں لا تعلق ہوں مما تشرکون، ان ساری چیزوں سے جنہیں آپ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بھی دلگردی کی بات ہے کہ قوم ساری ایک طرف اور اس کے سامنے رکھی گئی. تو اس نے جو لقمہ اٹھایا تو اس نے کہا کہ آج تو سرے سے آپ نے آگ دکھائی نہیں، کچی ہے. تو بیوی نے فوراً جوتا اٹھایا، بیوی نے فوراً جو وہ کل میں اخبار میں لطیفہ پڑھ رہا تھا کہ یہ شادی کے لیے لوگ اتنے سارے جوتے اپنے دلہن کے لیے کیوں خریدتے ہیں؟ تو دوسرے آدمی نے جواب دے دیا کہ اس لیے کہ بیوی کو ضرورت ہوتی ہے اس کے سر پر جوتے مارنے کی. تو بیوی نے جوتا اٹھایا، کیا کہا آپ نے؟ اس نے کہا کہ ویسے میں کہتا ہوں کہ آج مجھے بھوک زیادہ لگی ہوگی، روٹی بڑی میٹھی لگی، میٹھی. اور اتنے میں اس نے جوتے اپنے پاؤں میں ڈال دیے اور دوڑ لگائی وہاں گلی تک، گلی، اور وہاں پہ کھڑا ہو کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم آج ایسی کچی ہے آپ نے تنور کا آگ دکھایا نہیں اسے. تو اس کے ہاتھ میں جو جوتا تھا وہ اسے دے مارا. اب جب جوتا دے مارا تو وہ باہر گلی میں چلا گیا، اور گلی میں چودھری صاحبان اور سارے لوگ کھڑے تھے، لیکن آدمی بھی بڑا تیز تھا ذہن کا. اس نے فوراً جوتا اٹھا کر واپس پھینک دیا کہ اس وقت موچی نہیں ہوتے بازار میں، یہ کوئی موچی ملنے کا وقت. فلما افلت قال یا قوم، اس نے کہہ دیا او میری قوم، انی بری، ان میں لا تعلق مما تشرکون، ان سارے خداؤں سے جو آپ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ. انی وجہت وجہیہ، میں نے اپنا منہ موڑ لیا ہے، للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات، جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، حنیفاً، میری ٹائٹل یہ کہ میں حنیف ہوں. اور حنیف کا معنی جو توحید کے ساتھ شرک کو نہیں شامل کرتا اور اعمال میں بدعت کو شامل نہیں کرتا. یہ آپ لکھیں کہ حنیف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے. وحاجہ قومہ، اور ریزننگ کرتے رہے اس کے ساتھ اس کی قوم، اس واضح مسئلے میں بھی وہ بدبخت ریزننگ کرتے رہے. وحاجہ، اور ریزننگ کیا ابراہیم کے ساتھ، آرگومنٹ کیے ابراہیم کے ساتھ، قوم، اس کی قوم نے. قالا، ابراہیم نے کہہ دیا، اتحاجونی فی اللہ، آپ آرگومنٹ کرتے ہیں میرے ساتھ، فی اللہ، اللہ کی ذات میں، وقد ہدانی، اور اسی اللہ نے تو مجھے ہدایت دے دیے. تو اگر آپ
اپنے سر کو مائیگرین کا مریض بھی بنا دے تو جس ذات نے مجھے گائیڈنس دی ہے آپ کا آرگومنٹ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَقَدْ هَدَانِي اسی اللہ نے مجھے ہدایت دے دیے. ہاں تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ ان ڈھیر سارے خداؤں کو نہیں مانتے ان بابوں کو؟ انہوں نے کہا نہیں میں کسی بابے کو نہیں مانتا, بس ایک ہی بابا ہے جو سارے کائنات کا خالق ہے, نفع بھی اس کے ہاتھ میں اور ضرر بھی اسی کے ہاتھ میں, میں کسی بابے کو نہیں مانتا کوئی نفع پہنچا سکتا ہے یا ضرر پہنچا سکتا ہے. اس نے کہا کہ رات سو گے تو چارپائی سے نیچے اتارے جاؤ گے, نیچے پھینک دیں گے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا مشہور ہے اور پنجاب میں کہ بابا کو نہیں مانو گے تو رات چارپائی پہ نہیں ٹک سکو گے, بابا پھینک دے گا رات. بابا تو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا جس بابے کا کوئی خیر کا کام ہو نہیں ہاتھ میں کہ وہ صرف چارپائی سے لوگوں میں, پھر تو مانتا ہی نہیں میں اس کو کہ اس کا کام ہی خیر کا نہیں کہ آدمی کو رات چارپائی سے پھینکتا رہے. وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ, تو ابراہیم نے کیا جواب دے دیا؟ ولا, کیونکہ وہ توہم کا شکار تو ہوتا نہیں, پیغمبر کا تو عقیدہ پختہ ہوتا ہے, توہمات تو ان کو لائق ہوتے ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہے. ولا اخاف, اور میں نہیں ڈرتا, ما ان معبودوں سے تشرکون بھی جو آپ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں گے, الا ان یشاء ربی, مگر یہ کہ اگر ارادہ کیا میرے پروردگار نے شیئن کسی ضرر اور بیماری کا, تو ابھی سے میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا, بابے مابے کا کوئی دخل نہیں ہوگا اس میں. پہلے سے اس نے یہ پریکاشن کے طور پر استعمال کر دیا کہ کہیں آپ میرے خلاف پھر یہ پروپیگنڈا نہ کریں کہ بابوں کو نہیں مانتا تھا تو اب پڑا ہوا ہے چارپائی پر. اس نے کہا الا یشاء ربی شیئا, میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. یہ عقیدہ بنانا چاہیے, یہ عقیدہ بنانا بڑا مشکل ہے. وسع ربی کل شیء, وسع اور احاطہ کر چکا ہے میرا پروردگار کل شیء ہر ایک چیز پر, علم کے اعتبار سے. افلا تتذکرون, آیا آپ لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے. وکیف اخاف, اور یہ دوسرا جواب. پہلے تو کہہ دیا کہ ولا اخاف ما تشرکون به, کہ جو خدا آپ نے بنائے میرا ان سے کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں گے. اگر کوئی تکلیف پہنچی وہ اللہ کی جانب سے, یہ دوسرا اس پہ زیادہ آگے. وکیف اخاف, اور میں کس طرح ڈروں, ما ان معبودوں سے اشرکتم جنہیں آپ لوگوں نے شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کا, حالانکہ وہ اللہ کے شریک ہیں نہیں, آپ لوگوں نے شریک ٹھہرایا, آپ مجھے ان سے ڈراتے ہیں. وَكَيْفَ أَخَافُ, اور کس طرح میں ڈروں, ما ان معبودوں سے اشرکتم جنہیں آپ نے شریک ٹھہرایا, ولا تخافون, اور آپ لوگ نہیں ڈرتے, انکم اشرکتم باللہ کہ آپ لوگوں نے شریک بنا دیے اللہ کے ساتھ, ما ان معبودوں کو, لم ينزل بے کہ نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شراکت پر, سلطانن کوئی ادنا دلیل بھی. آپ مجھے ڈراتے ہیں ان سے جو آپ نے شریک بنائے ہیں, اور آپ خود نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہتے ہیں. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ, مجھے جواب دیں, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ احق بالامن, ہم اور آپ میں سے کون سا گروہ احق بالامن زیادہ پرامن ہے, زیادہ امن میں کون سا گروہ ہے, میں جو اس طاقتور خدا پہ عقیدہ رکھتا ہے, یا آپ جو اس طاقتور خدا کے ساتھ اتنے سارے شریک ٹھہرا چکے ہیں؟ مسئلہ تو کلیئر ہے کہ ڈینجر میں آپ ہیں, یو آر ان ڈینجر آف روئن, کہ آپ تباہ ہو جائیں گے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ, تو کون سا گروہ ہم میں اور آپ میں سے حق بالامن زیادہ امن میں ہے, ان کنتم تعلمون, اگر آپ لوگ کوئی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, اگر آپ میں کوئی سمجھ بوجھ ہے تو جواب دے دیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور انہوں نے مکس نہیں کر دیا اپنے ایمان کو, بظلم کسی قسم کی شرک اور بدعت سے, اپنے ایمان کو پالوٹڈ نہیں بنایا کسی قسم کی شرک اور بدعت سے. وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم, اور پالوٹڈ نہیں بنایا اپنے ایمان کو, بظلم کسی قسم کے شرک اور بدعت سے. اولئک, یہی لوگ, لہم الامن, امن انہی کے لیے ہے اللہ کے عذاب سے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہ گائیڈڈ لوگ ہیں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ, اور یہ ہمارا حجتنا ہماری دلیل تھی یا قوت استدلال تھی. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا, اور یہی ہماری قوت استدلال تھی, آتَيْنَاهَا, جو ہم نے دے دی تھی, ابراہیم کو, علی قومی, اس کے قوم کے مقابلے میں کہ وہ لاجواب ہو گئے. نرفع درجات من نشاء, ہم نرفع
نرفع درج ہم اوپر کر دیتے درجات درجات کے اعتبار سے من اس کو نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں. ان ربک آپ کے پروردگار حکیم وہ وزڈم والے علیم اور علم والے ہیں. ووہبنا لہ اسحاق اور دے دیا تھا ہم نے ابراہیم کو گفٹ کیا تھا اسحاق بیٹا. ویعقوب اور یعقوب پوتا. ویعقوب اور یعقوب کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دے دی تھی. ونوحن ہدینا من قبل اور نوح کو بھی ہم نے گائیڈنس دے دی تھی من قبل اس سے پہلے. یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے, مخالفین کے اعتراض کا کہ یہ آپ نئے دین کہاں سے لائیں؟ آپ سے پہلے نوح بھی تو گزر گیا ہے, اس نے یہ بات تو نہیں کی کہ خدا ایک ہے, اس نے یہ بات تو نہیں کی. اس کے زمانے میں تو بہت سارے, بلکہ ایک سے شروع کر دیں ابتدا سے. انا ارسلنا نوحا الی قومی ہم نے بھجوا دیا تھا نوح کو اس کے قوم کے پاس کہ ڈرائیں اپنے قوم کو قبل اس سے کہ آ جائیں ان کے پاس دردناک عذاب. اس نے کہہ دیا او میری قوم میں آپ کے لیے کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں, ان اعبدوا اللہ اللہ کو ایک مانو, واتقوا اس سے ڈرو, واطیعونی اور مجھے فالو کرو. یغفر لکم من ذنوبکم بخش دے گا اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو, ویؤخرکم اور آپ کو رکھے گا محفوظ, الی اجل مسمى اس خاص وقت تک. ان اجل اللہ ہے اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جائے تو وہ پھر مؤخر اور ڈیلے اور ملتوی نہیں کیا جاتا اگر آپ کو سمجھ بوجھ جاتی ہے. قالا لیکن انہوں نے نہیں مانا, انہوں نے نہیں مانا. تو یہ نوح کی تقریر ہے. یار نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پھر ایک لمبی تقریر کی. ان کے سامنے تو 950 سال لگے رہے. کتنے سال؟ 950 سال. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا اس نے کہہ دیا میرے پروردگار انی دعوت قومی میں نے دعوت دے دی اپنی قوم کو لیلا و نہارا دن رات. نوح علیہ السلام کا دوسرا پیغمبر کا کوئی دوسرا کام تو ہوتا ہی نہیں, بس جب بھی موقع مل جاتا ہے لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف. کہاں فلم اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی عمر تھی کہ عام لوگوں کی اتنی عمر, عام لوگوں کی عمر زیادہ تھی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا تو زیادہ نہیں کر دیا انہیں میرے بلاوے نے الا فرارا مگر رن اوے کے اعتبار سے. جیسے ہی میں نے دعوت میں زور لگایا انہوں نے رن اوے میں زور لگایا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ اور میں نے جب بھی ان کو بلایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ میں نے کوئی اپنے فائدے کے لیے تھوڑا بلایا, لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ آپ انہیں مغفرت کر دیں. تو انہوں نے کیا کہا جَعَلُوا أَصْوَابَعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ انہوں نے اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں داخل کر دی. کہ اس دیوانے کی بات یہ کانوں میں سننے میں آ جائے کبھی کو بات دل کو لگتی ہے. تو انہوں نے سمجھایا تھا ایک دوسرے کو کہ اس سرے سے سنے نہیں, اس دیوانے کی بڑھ ہے کبھی کبھار لگ جاتی ہے. جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم اور انہوں نے اپنے کپڑوں کو اوڑے رکھا, مینس کے ٹس سے مس نہیں ہوئے. واصروا اور وہ اصرار کرتے رہے اپنے کفر پر. واستکبروا استکبارا اور انہوں نے بہت بڑا انکار کر دیا. ثم انی اور میں نے انی دعوتہم میں نے انہیں بلایا جہارن مینس کہ ان کے بازاروں میں گیا اور وہاں پہ دعوت دے دی. ان کے میلے لگتے تھے تو اب نوح علیہ السلام کے لیے تو کوئی جلسہ منعقد نہیں کراتے تھے کہ اسٹیج کا انتظام کرے آج نوح علیہ السلام نے تقریر کرنی ہے. جی وہ خدا کا بندہ ان کے میلے میں پہنچ جاتا, لوگ خرید و فروخت میں مصروف رہتے اور وہ تقریر شروع کر دیتا. ثم انی جیسے اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے کتنی مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلی اور ہم ڈالر کمانے آئے ہیں, پتہ نہیں بخشش بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اللہ مہربانی فرمائے. اور ہم کہتے ہیں ہم خیر الامم ہیں, یعنی ساری امتوں میں ہم خیر الامم ہے, ساری امتوں میں. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم اور میں نے اعلنت لہم اعلان بھی کروا دیے ان کے لیے. واسررت لہم اسرار اور دیکھیے واسررت لہم اسرارا اور ہر ایک کے ساتھ ذاتی اعتبار سے بھی بات کی. ایک ایک کو پکڑے رکھا کہ ذرا میری بات سنیں, میری بات سنیں. ایک ایک کو کونے پر لے جا کر اسے سمجھایا بجھایا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے کیا کہا, کسی کو گالی نہیں دی, میں نے کہہ دیا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ آپ مغفرت مانگے اپنے پروردگار سے. آپ کے پروردگار غفارن وہ بخشنے والے. یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ کریم یرسل السماء آپ بادل کو
جاری کر دے گا. ان کے اوپر قحط سالی کی مصیبت آئی تھی، بارش نہیں برس رہی. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کریم جاری کرے گا بادل کو آپ کے اوپر مدرارن عادتاً، ویمددکم جریانا ویمددکم باموال، اور اللہ اضافہ کرے گا آپ لوگوں کے لیے مال میں، وبنینا اور بیٹوں میں، ویجعل لکم جنات، اور سنوارے گا آپ کے لیے جنات باغ، ویجعل لکم اور جاری کرے گا آپ کے لیے انہارن، آپ کے سوکھے ہوئے دریا، آپ کے کفر کی وجہ سے آپ کے دریا سوکھ چکے ہیں. مالکم لا ترجون للہ وقارا، کیا مصیبت پڑی ہے آپ لوگوں پر، لا ترجونا کہ آپ عقیدہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، وقد خلقکم اطوارا، اور اللہ نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو ان سٹیجز، نطفات، علقات، مضغات، پہلے ہم نے کہہ دیا تھا سورہ مومنون میں. الم ترو، تو یہ دلیل نفسی، یہ کیا ہو گیا؟ دلیل نفسی. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، آیا آپ نہیں دیکھتے کس طرح پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو طباقاً، ایک دوسرے کے اوپر. وجعل القمر فیہن نورا، اور بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے چاند کو فیہن، اس بلندی میں، نورن، نور. وجعل الشمس، اور پیدا کر دیا ہے سورج کو سراجن، شعلزن، سراجن شعلزن، اس کی کرنیں نکلتی ہیں. واللہ انبتکم، اللہ نے پیدا کر دیا ہے من الارض، زمین سے، نباتن، جس طرح گراس اگتا ہے. ثم یعیدکم فیہا، اور پھر اللہ واپس کرے گا آپ لوگوں کو فیہا، اس زمین میں، اور نکالے گا آپ کو ایک بار پھر اخراجن، نکالتے ہوئے. واللہ جعل لکم، اللہ نے بنایا ہے آپ کے لیے زمین کو بساطن، ہموار، بساطن لتسلکوا منہا، تاکہ آپ چلتے رہیں اس زمین میں، سبلا فجاجا، بڑے بڑے فری ویز پر. قال نوح رب انہم عصونی، کہہ دیا نوح نے او پر میرے پروردگار، انہم عصونی، انہوں نے میری 100% نافرمانی کی. واتبعوا، اور یہ تابعداری کر چکے ہیں، من، ایسے بدتمیزوں کا، لم یزدہ مالو ولدو، کہ جن کو انکریز نہیں کیا ان کے مال و اولاد نے، الا خسارا، مگر باعتبار لاس اور خسارے کے. کہ وہ لوگ جو اپنے اہل و عیال کی وجہ سے اور اپنے مال دولت کی وجہ سے سرکش بن چکے ہیں، یہ جو غریب ہیں بدبخت، یہ بھی ان کو اتباع کر رہے ہیں، میرے پیچھے نہیں آ رہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑی تدبیر بنائی ہے میرے قتل کرنے کے لیے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور کہہ چکے ہیں ایک دوسرے سے پیمان لے چکے ہیں، عہد لے چکے ہیں کہ لا تذرن آلہتکم، نہ چھوڑیے اپنے خداؤں کو اس دیوانے کے لیے. ولا تذرن ودا ولا سواع، اور نہ چھوڑیے ود کو، ولا سواع، ان کے معبودوں کے نام تھے، مشہور تھے، ویسے تھے تو ہزاروں لیکن چند ان میں چیف تھے. لا تذرن ودا، ود کو نہ چھوڑیے، سواع کو نہ چھوڑیے، یغوث کو نہ چھوڑیے، ویعوق، یعوق کو نہ چھوڑیے، ونسرا، اور نصر کو نہ چھوڑیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سے اپنی قوم نے کہہ دیا کہ نوح نے تو یہ باتیں نہیں کی جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے زمانے میں تو ود تھا، سواع تھا، یغوث تھا، یعوق تھا، نصر تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بدبختو، ان کو نوح علیہ السلام نے تھوڑا مان لیا تھا. تو میں اس سے انکار تو نہیں کر رہا کہ وہ اسٹیچو موجود تو تھے، لیکن نوح نے تھوڑا انہیں اسپیئر کر دیا تھا. وہ تو انہی کو کنڈیم کرتا رہا، وہ انہی کو کنڈیم کرتا رہا. تو بس یہ کافی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. میرے خیال میں یہ بورڈ والے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. الرحمن الرحیم. تو اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو مشرکین مکہ نے کہہ دیا کہ ہاں ابراہیم کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں. نوح علیہ السلام اسی فکر کے حامل تھے جو ہم کہہ رہے ہیں. حضرت سلیمان یہی فکر لے آئے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ سارے ہدایت یافتگان ہیں، وہ سارے توحید ہی کے قائل تھے، توحید ان کا متفق عقیدہ تھا. یہ آپ کہاں سے نفرت ڈھونڈ کے لائے ہیں؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور گفٹ کر دیا تھا ہم نے اسے اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے گائیڈ کر دیا تھا. وَنُوحًا ہدینا من قبل،
اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی من قبل اس سے پہلے، ومن ذریتہ اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے داؤد و سلیمان و ایوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، وزکریا اور اسی کے اولاد میں سے تھے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، کل من الصالحین یہ سارے صالحین کے زمرے میں سے تھے، وہ اسماعیل اور الیسع، یونس اور لوط، وَكُلًّا فضلنا علی العالمین اور تمام کو ہم نے برتری دی تھی علی العالمین مخلوقات کے اوپر۔ اب ومن ذریتہ بعض مفسرین نے کہہ دیا ہے کہ پروناؤن من ذریتہ میں یہ ہاں کا پروناؤن یا ضمیر حضرت ابراہیم کو راجع ہے، لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، مجھے اتفاق نہیں ہے کہ ابراہیم کے اولاد میں سے تھے یہ سارے انبیاء، جبکہ حضرت یونس وہ ابراہیم کے اولاد میں سے نہیں، اور حضرت لوط وہ بھی ابراہیم کے اولاد میں سے نہیں تھے، وہ تو اس کے بھتیجے تھے، تو اس لیے ہم نے ذریت ہی کا پروناؤن حضرت نوح کو راجع کر دیا کہ یہ سارے حضرت نوح کے اولاد میں سے تھے، بشمول یونس اور لوط کے۔ بس یہی پوائنٹ کی اہم پک کرنے کی کہ وہ من ذریتی اور نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے یہ سارے جو ذکر ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ابراہیم کو راجع کر دیں کہ ابراہیم کے اولاد میں سے تھے تو پھر کیسے ایکسکلوڈ کریں گے حضرت یونس کو اور حضرت لوط کو کہ یونس ابراہیم کے اولاد میں سے نہیں تھا اور حضرت لوط میں ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اس کا بھتیجا تھا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ انہی کے آبا میں سے تھے، انہی کے آبا میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور انہی کے اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ انہی کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اجتباء جب آپ پلدار درخت کے قریب کھڑے ہو کر قابل خوراک دانے چن چن کے توڑیں تو اس عمل کو کہتے ہیں اجتباء۔ کیا کہتے ہیں؟ اجتباء، اس کا معنی ہے انتخاب کرنا، چوز کرنا۔ وجتبیناہم اور چوز کر دیا تھا ہم نے ان لوگوں کو، وہدیناہم ہم نے گائیڈنس دی تھی ان کو، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی جانب، ذالک ھدی اللہ، ذالک انہی لوگوں کا یہ دین، ھدی اللہ یہی ہے دین اللہ تعالی، ہدایت کا معنی ہے دین، ذالک انہی لوگوں کا یہ دین، ھدی اللہ یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی دین یہی ہے جو انہی لوگوں کا تھا، اور وہ مبنی تھا اور بیس کرتا تھا توحید پر، مبنی تھا اور بیس کرتا تھا توحید پر۔ اور آپ پیچھے چلے جائیں آیت نمبر 72 دیکھ لیا، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى، قل آپ کہہ دیجئے ان هدى اللہ دین اللہ تعالیٰ کا، هو الهدى وہی دین ہے، باقی گپ شپ ہے۔ جملے کا حاصل یہی ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کا وہی دین ہے، باقی ساری چیزیں یہ گپ شپ ہیں۔ There is no any deen except the deen of Allah subhanahu wa ta'ala۔ 71 قل ان ہدی اللہ آپ کہہ دیجئے ہدی اللہ دین اللہ تعالیٰ کا، هو الهدى وہی دین ہے، دین اللہ تعالیٰ کا وہی۔ اب اللہ کی دین کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ انہی لوگوں کی وجہ سے پہچانیں گے۔ یہ جن لوگوں کا لسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، ومن ذریتہ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ جو لوگوں کی لسٹ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، یہ سائنز ہیں اللہ کے دین کے شناخت کے، یہ سائنز ہیں ہاں اللہ کے دین کے شناخت کے۔ اتباع تو لوگ کرتے ہیں دین کی، اتباع لوگ کرتے ہیں دین کی، لیکن وہ دین فہم حاصل کرتا ہے چند قابل ذکر اشخاص کے حوالے سے۔ قابل ذکر ان بریف جب آپ دین حق کی بات کریں گے تو دین تو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک سٹنگ میں تو آپ پوری دین کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی نے آپ سے دین کی شناخت کروانے اور کرنے کا ڈیمانڈ کر دیا کہ صحیح دین، تو ان بریف آپ کہہ سکیں گے وہ جو محمد والا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو موسیٰ والا دین ہے، وہ جو عیسیٰ والا دین ہے علیہ الصلوات و تسلیمات، وہ جو انبیاء کرام والا دین، ان بریف بس آپ نے سمجھا دیا۔ وہ افراد شناخت بن چکے ہیں اس دین کی، کچھ افراد وہ حق کی شناخت